زندگی میں مشکلات کے اندھیرے جب ہم پر چھا جائیں اور امید کی کرن نظر نہ آئے تو اپنا محاسبہ کریں کہ میرا رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی رات کا اندھیرا۔ ہر رات کے بعد دن ہے۔ جس طرح رات باقی نہیں رہتی، اسی طرح ہر مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ کرنے کے دو کام۔ پہلا کام، جب مشکل وقت ہو، پریشانی ہو، چوٹ لگے، ایک ٹھہراؤ آ جائے تو سمجھیں گویا سوچنے کا موقع ملا ہے۔ اپنی غلطی بعض اوقات نظر آنے لگتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرا کام، مایوس نہیں ہونا۔ رات کے اندھیرے کے بعد دن کی روشنی آئے گی۔ پتہ ہے، جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے۔ ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں پر، جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا آئے گا۔ پھر یاد آتا ہے یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے، کتنے آزمائشوں سے گزرے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا کر بینائی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں بس آپ کا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا رب ہے۔ دیکھو، جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل ہی کی تو تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی
اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر دیا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا، وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو، کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے، مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اس لیے اللہ نے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اسی کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک، اور چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے اور انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی بہتر جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا۔ ہر چیز کو وقت لگتا ہے، زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پر یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ جس زخم کو بننے میں اتنا وقت لگ گیا وہ چند لمحوں میں کیسے بھر سکتا ہے؟ اور وہ تب تک کیسے بھر سکتا ہے جب تک تم اسے کریدتے رہو گے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، جسے جانا تھا وہ چلا گیا، اب جو پاس ہے اس کی طرف بھی تو دیکھو، جس کو تمہاری ضرورت ہے اس کا بھی تو سوچو۔ جو چلا گیا اس نے تو ایک لمحہ نہ سوچا تمہارا، پھر جو تمہارا نہیں ہے اس کے لیے خود کو اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ کیوں خدا کو یوں ناراض کر رکھا ہے؟ اللہ کے حکم کو جھٹلاؤ گے تو اسی کی قسم کبھی چین نہیں پاؤ گے۔ اس لیے خود پر رحم کرو، خود کو وقت دو، دل کو سمجھاؤ۔ جو کچھ پاس ہے وہی سب کچھ ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اس سے بہترین بھی بھلا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ جب معاملات ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو پریشان مت ہو۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوا تو جانے دیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو پریشانیوں اور تکلیف سے آزاد کر دیں۔ صبر کریں، وہ وقت آنے والا ہے جو آپ کے حق میں ہوگا۔ اللہ کو آپ کی کوششوں کا علم ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ کچھ انسان جب تنہا ہو جائیں تو اکیلے پن کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بھرے ہجوم میں بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ جیسے سائے نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، لیکن قدرت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی،
خوشی کے ڈھیر مواقع دیتی ہے۔ اس وقت میں کوئی اچھا دوست یا ساتھی آپ کی زندگی کو خوشی میں بدل دیتا ہے اور انسان جی اٹھتا ہے، اور یوں مایوسی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ رات کے بعد صبح کا آنا اس رب کی رحمتوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اس کے آگے روشنی ہے۔ بس تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ پھر ہم پہ واجب نہیں کہ اس رب کی تسبیح کریں جو اندھیرے کو روشنی سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور شکر کا سب سے آسان طریقہ تو نماز ہے۔ زندگی کے گھوڑے کی لگام اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اسے بتا دیا ہے نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ پریشان مت ہو، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے کوئی بھی سوال کیے بغیر جس سمت وہ تمہیں لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور چاہیے ہی کیا سوائے اس پر توکل کے۔ سوچو جو ہو رہا ہے یقین رکھو کہ وہی بہترین ہے، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہیں ہوں گے جہاں تم ہونا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس سے وہ کروانا چاہتا ہے۔ انسان سے پہلے یہ چاہت اللہ کی چاہت ہوتی ہے، پھر یہ چاہت زمین پر بھیجی جاتی ہے، یہ منتخب لوگوں کو سونپی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو حوصلے نہیں ہارتے، ہار نہیں مانتے اور یقین رکھتے ہیں کہ جو کبھی نہیں ہو سکتا دراصل وہی تو ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر کی دعا مانگا کریں۔ اللہ جو میرے لیے بہتر ہو مجھے وہ عطا کر، مجھے قلب مطمئن عطا کر۔ جب تک ہمارا قلب مطمئن نہ ہو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ زندگی گزارنے کے لیے ساری خواہشات کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قلب مطمئن کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے، کوئی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، مگر ان کے دل کو سکون نہیں، کیونکہ دل کا سکون اللہ عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہماری کوئی خواہش ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے مگر کسی اور کے لیے دکھ کا۔ پھر دوسروں کو دکھ دے کر ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ شے پا کے بھی دل خوش نہیں رہتا۔ وہ دل مطمئن رہتے ہیں جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے احساس کا جذبہ ہوتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کا منحصر ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اکثر دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید یہ تکلیف کی آخری حد ہوتی ہے، جہاں معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے، تب دل مصلحتوں کو جاننے پر آمادہ بھی ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے گھبراتا بھی ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں کن سے نواز دیتا ہے اللہ۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو،
وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو، تو میں کیوں تمہاری سنوں۔ وہ یہ نہیں کہتا اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو۔ اللہ تو کہتا ہے پکار ہی رہے ہو تو میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے، بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، اور تمہارا نصیب کیا، سارا جہان بدلتا ہے، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرتا ہے جو سب پر غالب آ جائے۔ تم نہیں جانتے اسے پر وہ تمہیں جانتا ہے، اس کی نگاہ میں ہے ظاہر بھی اور باطن بھی، اسے علم ہے، آیا ہے جو اسے اس کی بھی خبر ہے، جو اندر تمہارے چھپا سا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ لفظوں سے بیان کیا یا آنسوؤں سے رو دیا، وہ دل میں رہتا ہے سو وہ دل کی سنتا ہے۔ سب اللہ کی نظر میں ہے، سب اس پر نگرانی میں ہے، سب پر اس نے اپنی نگرانی کا پہرا بیٹھا رکھا ہے، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اسی کا۔ زندگی کبھی بھی تکلیف دہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی روح کو اس وقت خوراک کی ضرورت ہے۔ جیسے ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، ویسے ہی جب روح کو بھوک لگتی ہے تو جسم میں بے چینی و اضطراب پیدا ہونے لگتا ہے، آپ اداس رہتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اور راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ رونا چاہتے ہو اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہوں، تو ایسے وقت پر اللہ سے گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ بے شک اس سے بات کرنے کے کوئی بہانے نہیں ڈھونڈے جاتے، صرف جائے نماز اور تنہائی دیکھی جاتی ہے، کیونکہ اصل مزہ تو تنہائی میں مانگنے کا ہے۔ ہم سب اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ جیسے کچھ لوگ دیر لگا دیتے ہیں اور کچھ بہت جلدی سے اس تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے اور کچھ بہت ساری ٹھوکروں کے بعد منزل تک پہنچتے ہیں، کچھ کو اللہ ایک دم اپنی جانب کھینچ لیتا ہے اور کچھ کو آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کر کے اپنی طرف لاتا ہے، مگر جانتے ہو وہ شخص جو طاقتور ہے جلدی مصلحت کو تسلیم کر لیتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص جو گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، مصلحت چاہ کر بھی تسلیم نہیں کر پاتا۔ وہ دونوں شخص اللہ پاک کے لیے برابر ہیں، بس جو روتا ہے وہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، جیسے لاڈلے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ ضد کروں گا تو سب مل جائے گا، اسے اپنے ہر بندے سے ایک جیسی محبت ہے، وہ کبھی فرق نہیں کرتا۔ وہ اگر کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو آپ کو بھی نئے طریقوں سے نوازتا ہے، ذریعے مختلف ہیں مگر وہ خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ ہم تباہی کے آغاز پر ہی اتنے تباہ کن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم ساری امیدیں کیوں کھو دیتے ہیں؟ ہم محض اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری پریشانی، تکلیف جو ایک عارضی مدت کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ جس ذات نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے وہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، خواہ وہ مال و دولت ہو، اولاد ہو یا کوئی اور بھی قیمتی چیز، ان سب کا تعلق اللہ سے ہے، اور ایک دن ہمیں ان کو واپس کرنا ہوگا۔ جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے یا ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے
تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہم اس سے نمٹنے کے لیے اتنے مضبوط ہیں، ورنہ یہ کبھی ہمارے پاس نہ آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی کسی شخص پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جتنا کہ وہ سہ نہ سکے۔ اللہ ایک دروازہ تب تک بند نہیں کرتا جب تک وہ دوسرا دروازہ کھول نہ دے۔ بے شک اللہ جب ہمیں اپنے قریب کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہمیں دنیا کی سب حقیقتوں سے واقف کرتا ہے، دنیا کے سب رازوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو ہم سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اللہ پاک واضح کر دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہمارا، کوئی دوست نہیں، کوئی اس جیسا ہمارا محافظ نہیں ہے، کوئی اس جیسی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا، وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اللہ سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی ہیں، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی، جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو حاصل کرنا، بکھری روح ندامت کے آنسو اور سجدے میں رکھا سر۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو اپنے قریب کرنا، لا حاصل خواہشیں اور ادھوری دعائیں۔ کتنا آسان ہے نا اللہ سے دوستی کرنا، رونا تڑپنا ضد کرنا اور پھر اللہ کی مصلحت کو سمجھ جانا۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کی رضا میں راضی ہونا، روز مانگنا ایک ہی دعا پھر اللہ پر یقین رکھ کر صبر کرنا۔ کتنا آسان تھا دنیا سے ہار کر اللہ کو تلاش کرنے کا سفر کرنا، نہ جانے کب دنیا سے ہار کر اللہ کی محبت میں آ گری۔ جو کام سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا آج وہی خوبصورت لگنے لگا ہے۔ اب جا کر سمجھ آیا کہ کتنا آسان تھا میرے اللہ کو حاصل کرنا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے اور کب لینا ہے۔ کام سب کے لیے بٹے ہوئے ہیں اور وقت بھی مقرر ہے۔ تخت بلقیس کون لائے گا اور کب لائے گا؟ موسیٰ کے لیے پانی سے راہیں کب کھلیں گی؟ نوح کشتی کب بنائیں گے؟ ابراہیم نے خانہ خدا کب بنانا ہے؟ اللہ نے کام اور وقت مقرر کر دیے ہیں، بس جب حکم ہو کہ کشتی بناؤ تو بناؤ۔ یہ نہ سوچو کہ طوفان کب آئے گا، کیونکہ تمہارا کام کشتی بنانا ہے، طوفان لانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتا ہے جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان ان کے ہونے کا شکر کرتا ہے۔
ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اس لمحے میں کسی اور حال میں تھے، بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے ہو، جہاں ہو، پرفیکٹ ہو اور جانتے ہو۔ تبھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان دیے، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے نوازا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا، تو تم پھر کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ، اپنی ہر چیز پیاری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے، یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی، اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت بہت جلد دیکھو گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں پر اپنا کون فرما دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔